بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی 2 رکعت فرض نماز کا صحیح اور مکمل طریقہ۔ نماز کی چند شرائط ہیں، اگر ادا نہیں کی جائیں تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز شروع کرنے سے پہلے وضو کا کرنا ضروری ہے۔ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا یعنی بدن کپڑے سے ڈھکنا، وقت کا پتہ ہونا یعنی نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا اور نیت کرنا۔ نیت: وضو کے بعد قبلے کی طرف رخ کریں اور سیدھے کھڑی ہو جائیں، ایسے کہ آپ کے پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو۔ اپنی نظریں سجدے کی جگہ پر رکھیں۔ بلند آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو نماز کی رکعت اور رکعتوں کی تعداد معلوم ہونی چاہیے۔ نیت اس طرح کریں کہ میں خود کو اللہ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ فجر کی نماز کے 2 رکعت فرض پڑھنے کے لیے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ تکبیر: ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں اور چادر سے باہر نہ نکالیں۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں نہ بہت ملی ہوں اور نہ کھلی ہوئی ہوں، بلکہ اصلی حالت پر رہیں۔ پھر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اپنی نظریں سجدے کی جگہ پر رکھیں۔ مناسب یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو چادر کے اندر سے ہی اٹھائیں۔ قیام: الٹی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھیں، ایسے کہ سیدھی ہتھیلی الٹی ہتھیلی کے پیچھے ہو اور انگلیاں سیدھی رہیں۔ پھر ثنا پڑھیں: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، خوبیوں والی، اور تیرا نام ہے اور تیری شان اونچی ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے، جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصہ ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ سورہ فاتحہ ختم کر کے آہستہ سے آمین کہیں۔ پھر کوئی بھی چھوٹی سورت پڑھ لیں یا جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے، ایک ہے، معبود برحق جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ رکوع: جھکتے ہوئے بغیر بازو اور ہاتھ اٹھائے کہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تھوڑا جھکیں یعنی اتنا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں، زور نہ دیں اور گھٹنوں کو نہ پکڑیں، اور انگلیاں ملی ہوئی اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیں۔ مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ رکھیں۔ ایک بار جب آپ مناسب زاویے پر جھک گئے ہیں، 3 یا اس سے زیادہ طاق بار کہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ قوما: رکوع سے اٹھیں اور بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہوتے ہوئے پڑھیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اور پھر کھڑی حالت میں ہی یہ بھی پڑھیں ربنا لک الحمد۔ اے ہمارے پروردگار، تیرے لیے تمام تعریف ہے۔ پہلا سجدہ:
اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں بغیر ہاتھ اوپر کیے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے زمین پر پہلا گھٹنا رکھیں، پھر ہاتھ رکھیں، پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح چہرہ رکھیں کہ پہلے ناک اور پھر پیشانی زمین پر آئے، اور ہاتھ اس طرح رکھیں کہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں۔ پاؤں کھڑے نہیں رکھیں۔ سجدہ کرتے ہوئے پاؤں سیدھی طرف نکال دیں۔ جب آپ پوری طرح سے سجدے کی حالت میں آ جائیں تو 3 یا اس سے زیادہ طاق بار یہ پڑھیں: سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار، بڑا عالی شان۔ جلسہ: سجدے سے اس طرح اٹھیں کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھیں، پھر سیدھا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیجیے اور الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیں۔ ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کی جانب اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہوں۔ جلسے کی حالت میں آتے ہوئے کہیں: اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جلسے میں آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں: اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ اے اللہ، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، میری مدد فرما، مجھے رزق عطا فرما، میرے نقصان کو پورا کر دے اور مجھے بلند مقام عطا فرما۔ دوسرا سجدہ: اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں بغیر ہاتھ اوپر کیے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے زمین پر پہلا گھٹنا رکھیں، پھر ہاتھ رکھیں، پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح چہرہ رکھیں کہ پہلے ناک، پھر پیشانی زمین پر آئے، اور ہاتھ اس طرح رکھیں کہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں۔ پاؤں کھڑے نہیں رکھیں۔ سجدہ کرتے ہوئے پاؤں سیدھی طرف نکال دیں۔ جب آپ پوری طرح سے سجدے کی حالت میں آ جائیں تو 3 یا اس سے زیادہ طاق بار یہ پڑھیں: سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار، بڑا عالی شان۔ قیام: سجدے سے اٹھ کر اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ الٹی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھیں، ایسے کہ سیدھی ہتھیلی الٹی ہتھیلی کے پیچھے ہو اور انگلیاں سیدھی رہیں۔ پھر تسمیہ پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصہ ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ پھر سورہ ناس پڑھیں: قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہہ میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے خدا کی، پیچھے ہٹ جانے والوں کے وسوسوں کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جنوں اور انسانوں میں سے۔ وہ جھکتے ہوئے بغیر بازو اور ہاتھ اٹھائے کہیں: اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تھوڑا جھکیں، یعنی اتنا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں، زور نہ دیں اور گھٹنوں کو نہ پکڑیں، اور انگلیاں ملی ہوئی اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیں۔ مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ رکھیں۔ ایک بار جب آپ مناسب زاویے پر جھک گئے ہیں، 3
یا اس سے زیادہ طاق بار کہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ رکوع سے اٹھیں اور بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہوتے ہوئے پڑھیں سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اور پھر کھڑی حالت میں یہ بھی پڑھیں ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے لیے تمام تعریف ہے۔ دوسری رکعت کا پہلا سجدہ۔ سجدے میں جائیں بغیر ہاتھ اوپر کیے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے زمین پر پہلا گھٹنا رکھیں، پھر ہاتھ رکھیں، پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح چہرہ رکھیں کہ پہلے ناک اور پھر پیشانی زمین پر آئے، اور ہاتھ اس طرح رکھیں کہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں۔ پاؤں کھڑے نہیں رکھیں۔ سجدہ کرتے ہوئے پاؤں سیدھی طرف نکال دیں۔ جب آپ پوری طرح سے سجدے کی حالت میں آ جائیں تو 3 یا اس سے زیادہ طاق بار یہ پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار بڑا عالی شان۔ سجدے سے اس طرح اٹھیں کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھیں، پھر سیدھا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیجئے اور الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیں۔ ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کی جانب اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہوں۔ جلسے کی حالت میں آتے ہوئے کہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جلسے میں آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، میری مدد فرما، مجھے رزق عطا فرما، میرے نقصان کو پورا کر دے اور مجھے بلند مقام عطا فرما۔ دوسرا سجدہ۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں بغیر ہاتھ اوپر کیے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے زمین پر پہلا گھٹنا رکھیں، پھر ہاتھ رکھیں، پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح چہرہ رکھیں کہ پہلے ناک اور پھر پیشانی زمین پر آئے، اور ہاتھ اس طرح رکھیں کہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں۔ پاؤں کھڑے نہیں رکھیں۔ سجدہ کرتے ہوئے پاؤں سیدھی طرف نکال دیں۔ جب آپ پوری طرح سے سجدے کی حالت میں آ جائیں تو 3 یا اس سے زیادہ طاق بار یہ پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار بڑا عالی شان۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دوسرے سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہیں۔ جلسے کی حالت میں صحیح طریقے سے بیٹھ جائیں جیسا کہ جلسے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہ پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی۔ سلام ہو تم پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ جب تشہد میں لا کے قریب پہنچیں تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجئے، اور چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیجئے، اور اشہد اللہ کے فوراً بعد لفظ لا کہتے ہی شہادت کی انگلی اٹھائیں، مگر اس کو ادھر ادھر نہ ہلائیں، اور لفظ اللہ پر گرا دیجئے، اور فوراً سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج، جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کیا گیا ہے، بزرگ ہے۔ اے اللہ برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، جس طرح تو نے برکت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو۔ بے شک تو تعریف کیا گیا ہے، بزرگ ہے۔ شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب دعا قبول فرما۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب قائم ہوگا۔ دعا پڑھنے کے بعد دائیں کندھے کی طرف منہ کر کے کہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت نازل ہو۔ پھر بائیں کندھے کی طرف منہ کر کے کہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت نازل ہو۔ پڑھتے وقت اس بات کو یقینی بنانا بہت اہم ہے کہ پہلی رکعت میں ایک بڑی سورت کی تلاوت کی جاتی ہے اور دوسری رکعت میں ایک چھوٹی سورت کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اسی طرح یہ بھی کہ قرآن میں سورت جس ترتیب سے نازل ہوئی ہے اس ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔